لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ الیکشن میں ملنی چاہیے؟ پاکستان اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ, باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا یا ایک سلسلہ تھا. آپ نے 2018 کا الیکشنز دیکھے تو اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب. جہاں تک آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کی سوال ہے وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے ایک الیکشن بتائیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے, تو پھر ہم کیوں یہ امید رکھیں کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ. ہم انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی, چاہے وہ 88 کا الیکشن ہو چاہے وہ 2007 کے الیکشن ہو, ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بجائے ہم نے حکومت بنائے تھے, اور انشاءاللہ تعالی اگلا سال اگلی باری پاکستان یہ بتا دیجیے گا کیا نون لیگ کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم بنایا جائے گا شہباز کی صورت میں یا نواز کی صورت میں؟ پیپلز پارٹی کو میں تھوڑا سا آج ہم ادھر آئے ہیں سیاسی باتیں کم کرنے کے لیے, اس اچھا کام کو, نیک کام کو ہم نے آپ کا توجہ, میڈیا کا توجہ دلوانا تھا. جہاں تک دوسری سیاسی جماعت ہے اب وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ کیا بنائے اور کس طریقے کی سیاست. جو نیوٹرل تھے کیا ابھی بھی نیوٹرل ہیں وہ آپ مجھے بتا دیں. مولانا فضل الرحمان نے کل کہا ہے کہ الیکشن اچھی بات آ گئی ہے لیکن الیکشن ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل الیکشن کہیں نظر نہیں ہو رہا. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال پوچھے, میرا خیال میں موسم بھی صحیح ہے, ڈیٹ بھی آ چکا ہے, تو اب الیکشن ضرور ہوں گے. پیپلز پارٹی کا یہ بتائیے گا کہ فلسطین معاملے پر دنیا اب تک خاموش ہے, آخر ان کے ضمیر کب جاگیں گے, کب آواز اٹھائیں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے یا مختلف ممالک کے اگر ان کے وزیر اعظم یا صدر خاموش ضرور ہوں گے لیکن عوام خاموش نہیں ہے. مغرب سے لے کے ایسٹ تک جو ہے دنیا کے عوام, خاص طور پہ نوجوان, وہ سراپا احتجاج ہے اور وہ جگہ جگہ اپنے حکومتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے عوام, فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے, اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں. اب دنیا پہ یہ فرض ہے, وہ جو ممالک انسانی حقوق پہ بات کرتے تھے, جو مجھے لیکچرز دیتے تھے جب میں وزیر خارجہ تھا انٹرنیشنل لا پہ, اور جیسے یوکرین میں انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہو رہا ہے, تو اب ان کو احساس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے, کس ظلم کے ساتھ غزہ میں نہ صرف انٹرنیشنل لا مگر انسانیت کو جس طریقے سے بچے کو قتل کر رہے ہیں, نسل کیسی کی جائے. چیئرمین صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ہوا ہے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نکالنے کا. سندھ خاص طور پہ یہ بوجھ بہت زیادہ برداشت کرتا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ سابق کا کہتے رہے ہیں کہ بہت بڑا برڈن ہے سندھ, معاشی برڈن ہے, مالی برڈن ہے. جو لوگ الیگلی یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھو, جہاں تک اس ایشو ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کافی دیر سے واضح ہیں, اور کوئی کسی بھی الیگل کام ہو کوئی جماعت اس کے ساتھ نہیں دے سکتے. مگر جو اس وقت ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس پہ میرا خیال میں تبصرہ ہو سکتا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ ہمارا ہیومن رائٹس پہ ہمارا ایک بہت سخت موقف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قانون پہ اگر عمل درآمد ہونا ہے وہ تو ضرور ہو, مگر ہم انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے.
اور وہ اس وقت اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ الیکشن میں ملنی چاہیے؟ پاکستان اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے, لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ, باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا یا ایک سلسلہ تھا. آپ نے 2018 کا الیکشنز دیکھے تو اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب. بلال صاحب, پنجاب میں نواز شریف کے آنے کے بعد کیا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد متوقع ہے یا نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی, جہاں تک اتحاد کے سوال ہے, اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے کوئی فیصلہ اب تک نہیں لیا. مساق جمہوریت ہو سکتا ہے پی ٹی آئی سے؟ مساق جمہوریت پہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جماعتیں کو آنا چاہیے, اور ویسے اچھی بات ہوگی اگر پی ٹی آئی بھی مساق جمہوریت کو قبول کرے. میں جہاں سے ہوں, جہاں اسلام آباد کراچی پشاور سے ہوں, شاہد نواب ہوں میں, اور آج پہلی بار آپ کے سامنے مخاطب ہوں, اس لیے نئی شرٹ پہن گیا ہوں جناب. تھینک یو. اور ایک سیاح زادے ہمارے شہزادے سابق وزیر اعلیٰ جناب مدنی شاہ صاحب کھڑے, اور آپ کے رائٹ پہ بھی ایک سیاح زادے. سوال یہ کریں کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کراچی میں جو جے ڈی سی کام کر رہی ہے اور سب کے لیے کر رہی ہے اور فری میں کر رہی ہے, اور آپ اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو بھی ملے. میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں, میں لکھوں گا, لیکن ہم یہ چاہیے کہ ہم کے سب سے بڑے شہر کراچی کے کھلاڑیوں کو پلینگ فیلڈ ملے. سر گراؤنڈ بہت مہنگے ہیں, یہ اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے بلدیہ عمر کراچی کے گراؤنڈ شہر کراچی میں بہت مہنگے ہیں. آپ کچھ ایسا کریں, شاہ صاحب کریں. بالکل آپ پلینگ فیلڈ, آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے, اور پبلک کے لیے پبلک اسپیسز جو ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ضرور ہونے چاہیے, تاکہ وہ ایک مثبت, ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو, جیسے کھیل ہے, اسپورٹس ہے, دوسرے ایسے ایریاز ہے جس میں وہ اپنا دلچسپی اگر ہے وہ اس میں بھی حصہ ڈالے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے ایک جو پیپلز اسکوائرز ہیں وہ کراچی میں انٹروڈیوس کروائے ہیں, اور پیپلز اسکوائرز کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا جگہ فراہم کریں جو کہ ایک نوجوانوں کے لیے اور شہریوں کے لیے جہاں وہ آئے اور کراچی کو انجوائے کرے. جہاں تک کھیل کے میدان ہیں, ایک میں نے کراچی میں انوگریٹ تو کیا ہے, انشاءاللہ جلد از جلد میں ملیر میں بھی انوگریٹ کروں گا, لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ گول ہوگا, ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم نہ صرف ایک پبلک اسکوائر مگر کھیل کے میدان میں